الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک ہے روز جزا کا۔ اس پر ہم نے کل اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین کی تعلیم دے کر ہمیں کسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بات ہمیں باور کرانا چاہتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس جہان کے بعد اگلا جہان آئے گا۔ تو سب سے پہلا تصور تو یہ ہے جو دلوں میں اتارا گیا کہ آخرت کا ایک جہان ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جو موت ہے وہ اصلاً اس کی زندگی کے فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ مالک یوم الدین کے تحت جو بھی انسان مر رہا ہے اس کی یہ جو موت ہے اس کی زندگی کے فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ جن ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے حضرت انسان کو بھیجا گیا تھا اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے مہلت دی گئی تھی، اس مہلت کے ختم ہونے کا نام موت ہے۔ اب اگر اس کو دوسری مخلوق کے ساتھ اس کا تقابل کریں تو ان کے لیے موت اصلاً ان کے خاتمے کا نام ہے۔ مثلاً اب آپ ایک پھول دیکھتے ہیں، وہ چند دنوں کے لیے کھلتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مرجھا جاتا ہے، اس کی زندگی چند روزہ ہے۔ خزاں میں پتے جھڑتے ہیں، بہار میں آ جاتے ہیں، پھر کوئی حیوان جو ہے وہ اپنی طبعی عمر کو پہنچتا ہے، پہنچ کر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مرنا اور ایک مومن کا، ایک انسان کا مرنا ایک جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا معاملہ ختم ہو گیا ایک اعتبار سے، جبکہ مسلمان ہے یا انسان ہے اس کا معاملہ اس کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا، یہ اگلے جہان چلا جاتا ہے۔ اب اس جہان میں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب انہیں بتائیے ان الموت الذی تفرون، تم جس موت سے بھاگ رہے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ ایک دن تمہیں پکڑ لے گی، اور جب وہ تمہیں پکڑ لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم لوٹائے جاؤ گے عالم غیب والشہادہ کی بارگاہ میں، فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون، تمہارے کیے ہوئے اعمال کی۔ اب مالک یوم الدین ہم دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں، گویا یہ آیت جو ہے ہمیں بار بار یہ بات یاد کراتی ہے کہ نہیں، جو بھی کرو گے، جو بھی بوؤ گے اسے تم کاٹو گے، جو بھی یہاں عام کام کر رہے ہو۔ پھر ہمیں کتنی مشہور وہ آیت ہے، وہ آیت کا ٹکڑا کہ جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی سبق تو دہراتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہی سبق ہے جو مالک یوم الدین میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر حال میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اب لوٹنے میں فرق ہے، کسی کا لوٹنا ایسے ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ولو ترا، کاش کہ تم اس وقت دیکھو جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی پشتوں پر بھی مارتے ہیں، ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، اور پھر ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور کسی کا مرنا ایسے ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے مطمئن نفس والے چل، اب لوٹ چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ۔ تو مالک یوم الدین جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، بنیادی طور پر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس جہان کے بعد اگلا جہان، جہاں جا کر تم نے ان ساری باتوں کا جو آج تم کر رہے ہو ان کا تم نے حساب دینا ہے۔ ان کا تمہیں اگر اچھے ہوں گے تو ثواب میں کی صورت میں جزا ملے گی، اگر برے ہوں گے تو پھر سزا کی صورت میں جزا ملے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں یہاں اس دارالعمل کو اپنے اعمال، اچھے اعمال کرنے کی ہمیں یہاں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔